اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء فی ترجلہ وفی تنعلہ۔ فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی۔ یعنی جب سر کے بالوں کی کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں جانب کی بانگ نکالتے، پھر بائیں جانب کی۔ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھی طرف کا۔ ہر چیز میں، کرتا پہننے میں بھی کہ دائیں آستین میں پہلے بازو ڈالتے تھے۔ تو یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے کہ مسلمان ہر موقع پر سیدھی جانب کو ترجیح دیتا ہے۔ اس میں بعض لوگ بہت تکبر کرتے ہیں۔ بعض سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن میں نہ انسان کا وقت صرف ہوتا ہے نہ توانائی صرف ہوتی ہے۔ کام تو کرنا ہے، یہاں سے بھی ہو جائے گا، اس طرف سے بھی ہو جائے گا۔ آپ اگر تھوڑا سا دماغ لگا کے سیدھے جانب کو ترجیح دے دیں تو شریعت کا ایک حکم بھی زندہ ہو جائے گا اور کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی انسان جان بوجھ کر اس کی پرواہ نہ کرے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں یا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، میں یہ دائیں جانب کو ترجیح دے رہا ہوں یا بائیں جانب کو، بالکل پرواہ نہ کرے تو یہ تکبر کی دلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، استطاعت ہے مگر کبر ہے، تکبر ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پہ فوراً اسی وقت فالج ہو گیا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت عمل ہے، یا سیدھی جانب کو ترجیح دینا بھی ایک سنت عمل ہے، لیکن یہ سنت پہ انسان کا خرچہ کچھ نہیں آتا، نہ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس سنت کی رعایت نہ کرنا یہ تکبر کی دلیل ہے کہ جان کر شریعت کے حکم کو مسترد کر رہا ہے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس میں تو یہ ہے کہ بھئی مشکل کام ہے، شریعت کے حکم کو توڑ رہا ہے، گناہ تو ہے بہت بڑا، مگر کوئی ریزن تو ہے نا کہ بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جانا، سیدھے ہاتھ کو ترجیح دے دینا، اس میں تو کچھ بھی نفس کی مخالفت نہیں ہے۔ تو یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ دائیں جانب کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامات، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے۔ تو مسلم ہر کام، جو بھی اچھا کام ہے وہ کہاں سے کرتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے۔ استنجا کرنا، اس قسم کے جو کام ہے، گندگی صاف کرنا، یہ الٹے ہاتھ سے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو وہ ایک جو ہے نا کھانا جب آیا تو وہ ان کے پاس جو پڑوس میں شخص بیٹھا ہوا تھا الٹے ہاتھ سے کھانے لگا۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا ایک تو مولویوں نے اس چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا الٹے سیدھے، تو اس وجہ سے مسلمان قوم ترقی نہیں کر پا رہی ہے۔ مولویوں نے جو ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ مولویوں نے یہ لوگوں کو الٹے سیدھے کے چکر میں ہی الجھایا ہوا ہے، اس لیے مسلمان قوم ترقی نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے؟ ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا الٹے ہاتھ سے کھاؤ؟ جو کرنے کے کام ہے ترقی کے وہ کرے تو ترقی ہوتی ہے، نہیں کرو تو نہیں ہوتی، چاہے الٹے سے کرو چاہے سیدھے سے کرو۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو ہے نا وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے یا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو بھائی انگریز تو اور بھی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کھا کیا رہا ہے۔ ہم تو یہ تو کر لیتے ہیں نا کہ سیدھے سے کھا رہے ہیں الٹے سے کھا رہے ہیں تھوڑا سا اس کے، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا کہ کھا کیا رہا ہے۔ الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے لیکن کھا کیا رہا ہے؟ کیکڑا کھا رہا ہے، یا اللہ بھلا کرے آپ کا وہ سور کھا رہا ہے، کتا کھا رہا ہے، بلی کھا رہا ہے، ذبح کر کے کھا رہا ہے، بغیر ذبح کیے کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اگر ویسی ترقی کرنی ہے تو پھر تو مذہب کو بالکل معاشرے سے نکال دیں، ان کے پاس تو نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے۔
تو اگر ترقی کی ایک حدود ہیں کہ بھئی انسان تہذیب اور شرافت کے دائرے میں رہے، انسان بن کے ترقی کرے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑے گا جن چیزوں کا ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ جوتا پہننے میں، اتارنے میں الٹی جانب کا اتارتے تھے۔ اب وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ سیدھے الٹے کے اس میں لگے ہوئے ہیں، وہمیوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیال کرتے تھے دائیں جانب کو ترجیح دینے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی اور آپ نے سب میں تقسیم کرنی ہوتی تو دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، آپ نے اس میں سے پیا، آپ کے سیدھی جانب ایک نوجوان تھا اور الٹے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو دائیں جانب بیٹھے تھے نا صحابی، ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی اجازت سے ابو بکر کو پلا دوں پہلے؟ یعنی آپ چونکہ سیدھی جانب ہے، حق آپ کا پہلے ہے، مگر ابو بکر بزرگ ہے، کیا ان کو پلا دوں پہلے؟ تو انہوں نے فرمایا واللہ لا افضل علی سور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اللہ کی قسم میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، تو میں پہلے پیوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلایا۔ تو کوئی چیز بانٹنی ہو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر رہے ہیں کہ بھئی پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ تو اپنے گھروں میں بچوں کو تلقین کیا کریں، کوئی بھی چیز لیتا ہے بچہ آپ سے، الٹے ہاتھ سے اگر لے رہا ہے تو اسے نہیں دیں، بولیں سیدھے ہاتھ سے، یہ سیدھے ہاتھ سے لین دین ہونا چاہیے۔ دکاندار جب کسٹمر سے پیسے لیتا ہے سیدھے ہاتھ سے وصول کرے، اور اس کو کوئی چیز پکڑاتا ہے تو کسٹمر کو، گاہک کو چاہیے وہ سیدھے ہاتھ سے وصول کرے اس کو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ کھانے پینے میں بھی یہ بالکل فکر چھوڑ دیے۔ تو آج کل گلاس جو ہے نا، گلاس کو پکڑتے ہیں الٹے ہاتھ سے کیونکہ وہ صاف ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ایک برکت کے لیے ایک انگلی ٹکا دیتے ہیں سیدھے ہاتھ کی نا گلاس پہ۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا ہاتھ سے تو ہاتھ تھوڑا سا گندا ہو جاتا ہے، تو اب گلاس سے جب پانی پینا ہوتا ہے تو اگر سیدھے ہاتھ سے پییں تو گلاس گندا ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، اور بعض تو بالکل ہی الٹے سے پیتے ہیں، بعض تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی انگلی ٹکا دیتے ہیں سہارے کے لیے تاکہ ہم سیدھا ہاتھ بھی استعمال ہو جائے۔ تو یہ کافی نہیں ہے، اگر انگلیاں ایسی گندی ہیں تو ان کو یا تو زبان سے چاٹ لیں، یا یہ کہ نیچے سے گلاس پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے پئیں پانی، الٹے ہاتھ کا استعمال نہ کریں جب تک ضرورت نہ ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو بچوں کو بھی گھر میں بتایا جائے کہ جتنا بھی لین دین ہے سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ تجارتی لین دین، کسی زکوٰۃ دینی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، وہ بھی الٹے ہاتھ سے پکڑا رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم عبادت تو انسان سیدھے ہاتھ سے سر انجام دے نا۔ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دیں، وہ اگر الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے اسے منع کریں کہ سیدھے ہاتھ۔ اللہ نے سیدھے ہاتھ میں برکت رکھی ہے، رائٹ ہینڈ جسے کہا جاتا ہے نا، دایاں ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، اتنی برکت ہے کہ قرآن دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس کا خیال کریں گے کہ جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا ہو نا، کامیابی کا، وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو ناکامی کا سرٹیفکیٹ دینا ہو وہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو بھائی سیدھے رپورٹ کارڈ دنیا میں دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے لے رہا ہے یا الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ یہ جو اسکول میں جب رزلٹ آتا ہے، رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بعد جو رپورٹ کارڈ دی جاتی ہے تو طلبہ جو ہیں یا تو الٹے ہاتھ سے لیں سیدھے ہاتھ سے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھئی نمبر تو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت میں اس کا خیال ہوگا کہ اگر یہ کامیابی کا ہے تو اللہ الٹے ہاتھ سے لینے نہیں دیں گے، سیدھے ہاتھ میں، اور ناکامی کا ہے تو یہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہی علامت ہوگی کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمائے جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگو دیکھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور مجھے میرے حساب کی ملاقات ہوگی، مجھے یقین تھا، آج اسی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے مجھے جنت کی ضمانت دے دی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
تو کہے گا ہائے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. تو قیامت کے دن بھی بھائی اتنا اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں فرق کریں گے. تو اس لیے یہ سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی علامت بھی مسلمانوں سے مٹتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.